رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا سہل لنا اشغالنا سہل لنا اشغالنا بحرمت واصحابک وازواجک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسہل یا الہی کل صعب بحرمة سيد الأبرار السهل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شہر گلستان بنگلورو میں ہر سال کی طرح اس بار بھی شہزادان غوث العظم حضرت سید محمد میر سعد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید محمد میر کاف بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف نہایت ادب و احترام کے ساتھ تسک و احتشام کے ساتھ منایا گیا. علماء کرام، مشائخین اعظام، صوفیاء کرام اور مختلف سنی تنظیموں کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں عرس کی تقریب میں شرکت کی. 20 اگست 2023 اتوار کی شام منائے گئے اس عرس پاک میں بنگلور اور دیگر شہروں سے کثیر تعداد میں عقیدت مند شامل ہوئے. درگاہ کے سجادہ نشین مولانا سید محمد امیر الحق شاہ الحسنی والحسینی کی نگرانی میں عرس کی کاروائیاں انجام دی گئیں. اس موقع پر مولانا سید محمد امیر الحق قادری نے اپنے پردادا حضرت محمد میر سعد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کشف و کرامات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان بزرگان دین کے طفیل سے بنگلورو کی سرزمین تصوف و روحانیت، علم و ادب کی تعلیمات سے مالا مال ہوئی ہے. موجودہ دور میں جہاں نوجوان تصوف و روحانیت سے دور ہو رہے ہیں، خانقاہی نظام کو مضبوط و مستحکم کرتے ہوئے بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا نظم کیا جانا چاہیے. صدائے اتحاد کے سرپرست مجاہد علی بابا اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے حضرت میر سعد بادشاہ اور حضرت میر کاف بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ اور شمس الاولیاء حضرت سید شاہ حسن محمد شمس الحق قادری کی تعلیمات و خدمات پر روشنی ڈالی. جنوبی نیوز رپورٹ. 122واں عرس شریف حضرت میر سعد اور میر کاف بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا منایا جا رہا ہے. اس موقع پر کیا پیغام ہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا، اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے بہت بڑا شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ جو اس مقدس مہینے میں اب مقدس خاندان میں جو ہے ماشاءاللہ میری جو ہے پیداواری ہوئی ماشاءاللہ الحمدللہ اس کے محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے، اور تمام عاشقان رسول اور محبان رسول اور جو مہمان جو باہر سے تشریف لے کر آ کر ہیں، جو مریدین ہیں، جو خلیفے ہیں، ماشاءاللہ ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جو آئے اور محفل کو رونق افروز فرما دی ماشاءاللہ. تو کیا تعلیمات رہی ہیں آپ کے میرے پردادا سرکار کی؟ جو سب سے پہلی تعلیمات یہ تھے کہ جو ہے آپ کا خاموشی اختیار کرنا، یعنی کہ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اتنے اچھے تھے. جب پردادا سرکار بغداد شریف سے جب تشریف لائے تو بنگلور کی آبادی صرف 4000 کی تھی، اور یہ بنگلور جو ہے تقریباً جنگل تھا، یہ صرف جنگل تھا. بنگلور 4000 کی آبادی تھی. جب فجر کی نماز کے بعد جب قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ پورا بنگلور جنگل تھا نا، تو پورے پرندے، شکاری جانور جو ہے سب بیٹھ کے سنتے تھے. کئی میل دور تک جو ہے کوئی جانور کسی کو شکار نہیں کرتا تھا. ماشاءاللہ یہ آپ کے اخلاق تھے، اور آپ کی ہرن آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی تھی. تو آج کے حالات کے پیش نظر کیسے جو ہے بزرگان دین سے رہنمائی حاصل کریں، ان کے دیکھیں جی کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کریں؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی ایک ہی ہے، جب تک کہ بزرگان دین کا وسیلہ مضبوطی سے نہیں پکڑے، نہیں تھامے، تو جو ہے دنیا میں کوئی چیز حاصل نہ، دنیا نہ آخرت کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. تو بہتر اسی میں سب کو میں یہی چیز کا پیغام دیتا ہوں کہ جو ہے ماشاءاللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، ہر چیز کا دار و مدار جو ہے وسیلے میں ہے، بغیر وسیلے کے دنیا کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو بہتر اسی میں ہے بزرگان دین کا دامن تھامے رہیں اور ان کے سائے میں رہیں اور بلایات اور عافیت سے محفوظ رہیں. تو آج کے حالات میں جو ہے
کہیں نہ کہیں جو ہے تصوف سے روحانیت سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس جانب نوجوان نسل کو خاص طور پر راغب کرنے کی کیا کوششیں ہونی چاہیے؟ یہ کوششیں پہلے یہ ہونی چاہیے کہ تصوف کی تعلیمات آج کل بند ہو چکی ہیں. آج کل کے جو خانقاہیں ہیں وہ خامخواہ کی خانقاہیں ہیں. ہر گلی میں ہر مکے پہ جو ہے خانقاہ بن چکی ہیں. تو وہ خامخواہ کی خانقاہیں وہ سب سے پہلے وہ خانقاہ اگر بند ہو گئی تو ماشاءاللہ خانقاہی نظام صحیح طریقے سے چل سکتا ہے. اب رہی بات دوسری نوجوان کو اگر صحیح راستے پہ لانا ہے تو ان کے ماں باپ کا فرض ہے جو ان کے اولاد کو جو ہے ڈانٹ کے نماز پڑھانے کا سکھائیں, قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا سکھائیں, ماں باپ کی خدمت کرنے کا سکھائیں, بڑے اور چھوٹوں کے ادب و احترام کرنے کا سکھائیں. یہ سب پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے. آج کل ماں باپ ہی جو ہے خود دنیا میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ جو ہے اپنے اولاد کو وقت دینا بہت ناممکن ہو گیا. تو اس تربیت نہ ہونے کی وجہ سے سماجی برائیاں پھیل رہی ہیں. ہاں, تربیت ہونا بے شک ضروری ہے. دیکھیے آج میرے والد بزرگوار جب کبھی بھی روز رات الحمدللہ 4 سال ہو چکے ہیں, آج بھی میں کوسا دن کوسا وقت ایسا نہیں ہے جو اپنے پیر و مرشد میرے والد بزرگوار کو یاد نہ کروں. میرے والد بزرگوار روز رات کو بٹھاتے, تربیت کرتے, نصیحت کرتے کہ دیکھ بیٹا ایسا ہے, ایسا کرنا, اس طریقے سے کرنا. آج وہ میرے کو تربیت آج میرے کو کام آ رہی. آج اگر میرے والد بزرگوار میرے پیر و مرشد اگر تربیت نہیں کرتے تو آج میں سجادہ بولنے کے لائق نہ ہوتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے امت محمدیہ کو میرا ایک پیغام ہے. آج جو میرے بزرگان دین سید محمد میر سعد بادشاہ قادری اور سید محمد میر کاف بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے. اس عرس مبارک میں آپ نے کچھ سوالات کیے کہ آج کے حالات کے بارے میں کیا کرنا. آج کے نہیں, وہ زمانے سے بھی حالات اچھے نہیں ہیں. صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ظالم بدل رہا ہے. تو مسلمانوں کو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں, آپ لوگ سب نیک ہیں لیکن ایک بنو. جب تک ہم لوگ ایک نہیں بنتے, جب ہم ایک بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو نیک آلریڈی مسلمان ہے, امت محمدیہ کبھی بھی نیکی ہے. ایک ہونا مشکل ہو رہا ہے. جب تک ہم ایک نہیں ہوئیں گے تو خانقاہ بھی نہیں بنے گی یا کسی کو اچھا میسج بھی نہیں ملے گا. بزرگان دین یہی بول کے گئے, سب سے محبت کرو, سب سے رابطے رکھو اور ہر کسی کو اپنا بناؤ. ہیومینٹی از فرسٹ, اس کے بعد جو بھی دھرم آتا ہے بعد میں. ہم ہندوستانی ہیں, ہم بھارتی ہیں, ہمارے کو فخر ہے کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کا نام اتنا اچھا ہے اور مسلمان سارے ہندوستان کے مسلمان ساری دنیا میں اچھا نام کرتے ہیں. مجھے امید ہے آنے والے دنوں مسلمان کے اچھے ہوں گے اور جتنے بھی ہمارے دوسرے بھائی ہیں انہوں بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا, ہمیں بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے الحمدللہ. اس میں شرکت ہونے کی جو وجہ ہے کہ سب سے پہلے یہ نسبت جو ملی ہے میر سعد صاحب اور میر کاف صاحب کی, آج جن کا یہ عرس منایا جا رہا ہے, تو یہ آل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی نسبت ہے اور شجرہ ہے. یہ شجرہ جو ہے ہمیں حضرت علامہ شمس الحق قادری الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو ان کی زبانی ہم بارہا سنتے تھے اور اتنی سادگی سے حضرت کا بھی رہن رہا ہمارے سامنے, اور وہ صدائے اتحاد کے صدر بھی رہے, سرپرست بھی رہے. اس کی نسبت سے ہمارا ان کا ساتھ بہت اچھا رہا. تو حضرت ہمیشہ جو ہے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. جو میر سعد صاحب جو ہیں, ان کے دور کی بات ہے, اس دور میں جو ہے میسور مہاراجہ کے دیوان تھے, ان کی ایک لڑکی تھی, وہ برہانہ رہتی تھی ہمیشہ کمرے میں. تو اس کے اندر جو اثرات تھے اسے دور کرنے کے لیے جتنے بھی ان کے جو بڑے سے بڑے جو نجومی تھے یا تانترک تھے جو بھی آتے, تو وہ جو بچی کے سامنے جاتے وہ ختم ہو جاتے تھے, وہ مر جاتے تھے, یعنی کہ بچی وہ واپس نہیں بھیجتی تھی کسی کو. تو ایسی حالت میں بہت پریشان تھے. تو حضرت سعد صاحب کے سامنے جب وہ ذکر آیا تو یہ جب گئے جا کر کے یہ کہا کہ اس لڑکی کو جب ماں سے کہو جا کے بولو کہ سعد بلا رہا ہے. تو سب پریشان ہو گئے. یہ تو لڑکی کے پاس گئے نہیں, کچھ نہیں, صرف یہ کرے کہ جا کے کہو کہ بلوا رہے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا حضرت نے کہ جا کر کہو کہ میں نے اسے بلایا ہے. بس اتنی سی بات اس لڑکی کی ماں نے اس کے سامنے جب بیان کیا تو اس لڑکی نے یہ کہا کہ ماں ساڑی لے کر کے آؤ. جیسے حضرت کی اس بلاوے کے اوپر اس نے کپڑے پہن کر سامنے آ کر سربا سجود ہو گئی. تو سارے سب لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے اور دیوان بھی پریشان ہو گیا
اور اس کے بعد मैसूर महाराजा जो है वहाँ तक बात गई, तो उसी की बानिस्बत ये चामराज वाडियर के नाम से ये जो हल्का ये इलाका हुआ उसी की देन थी ये सब कुछ जो इनकी ये मिल्कियत है। ये हजरत ने बारहा कहा करते थे, तो चामराज वाडियर के नाम से अब चामराज पेट रखा गया है और बहुत सारी बातें हैं। अब ये तो आले गौस पाक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, तो हम इनके बारे में ज़्यादा कहने से गुरेज करना ही ठीक है, वरना हमारे तरफ से कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम पकड़े जाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। बस आज ये उनके उर्स मनाया गया, साथ में हजरत वाला हमारे शमशुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह और उनके भाई साहब ये दो भी यहाँ पर मौजूद है। सबके साथ में उनके उसके साथ उनकी गुलपोशी भी हुई है और फातिहा खानी भी हुई है। बड़ी मुसरत और खुशी की बात है कि आज अल्लाह पाक हमें यहाँ आने का मौका अता फरमाया, बस ये कहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एक खुश नसीबी है कि आज हम गौस की एक आल की बारगाह में हाजिर हैं। हज़रत पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा करम है हम पर कि उनकी औलाद को हिंदुस्तान में आपने भेजा और हिंदुस्तान की सरजमीन पे बेंगलोर के इस अजीम शहर में हज़रत साद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत काफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये आले गौस से हैं और हज़रत पीर शमशुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमा से हमारी बड़ी ही करीबी ताल्लुक़ात थे। उनकी दुआओं से हम नवाजे गए और उनके ज़िक्र वगैरह में बैठने का मौका भी मिला और उनके शहजादे ने अमीर हक साहब ने अभी नमाज मगरिब पढ़ाने से क़ब्ल उन्होंने जो बात कही आपसे कि खानखाहें जो हैं ये रूहानी मराकिज़ हैं, पहले हमारी इन रूहानी मराकिज़ से हम रूहानी फैज़ हासिल करें। जिस्मानी सारी चीज़ें हमको मिलती हैं लेकिन रूहानी जो क़ुव्वत मिलती है सिर्फ खानखाहों से मिलती है, बुजुर्गान के दर से ही मिलती है। हज़रत पीरान पीर का ये सदका है कि उनकी औलाद आज हमारे हिंदुस्तान में तशरीफ़ फरमा है। आज हम उनकी बारगाह में हाजिर हैं और उनके उर्स पाक की हम बड़ी सादतें जहाँ पर रहमतें का नुज़ूल हो रहा है, रब के सदक़े में इन रहमतों के नुज़ूल का कुछ छींटा हमें भी नज़र आ जाए और हमारे मुल्क में अमन अमान फरमा दे और हमारे अंदर जो हालात बेचैनी के हैं खालिक़ कायनात सब की बेचैनियों को दूर फरमाए, हमको अमन अमान के साथ रखे। उनकी बारगाह के वसीले से हमारी अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। मीर साद रहमतुल्लाह अलैह और मीर काफ रहमतुल्लाह अलैह के उस दोनों औलिया की एक वक्त में और उसकी मुबारकबादी पेश करता हूँ। ये आले रसूल हैं, औलाद अली हैं और गौसे पाक की औलाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुना करते हैं कि नात के जितने बुजुर्ग हैं उनका ज़्यादा चर्चा लगता है। इसी तरह से साउथ में बहुत सारे हमारे बुजुर्गान दीन हैं, स्पेशली शहर गुलिस्तान बेंगलुरु के अंदर आप ले लें, कई बहुत सारे गौसे पाक के आल के सैयद मोइन बादशाह कादरी है और हमारे जैसा कि बहुत सारे सैयद खमरुल्लाह शाह कादरी हैं, इस तरह से बहुत सारे जैसे तोकल मस्तानी है, ऐसे बहुत सारे बुजुर्गान दीन शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में और कर्नाटका में बहुत सारे हमारे बुजुर्गान दीन हैं। हमें चाहिए कि इन बुजुर्गान दीन का भी चर्चा करें। अक्सर हमारे उलमा इकराम भी जो है नात के बुजुर्गों का चर्चा करते हैं, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं कि आप साउथ में इतने प्यारे प्यारे अकाबिरीन बुजुर्गान दीन हैं उनका भी आप चर्चा करें। इन्होंने माशाअल्लाह शहर गुलिस्तान बेंगलुरु और रियासत कर्नाटक में बहुत सारा काम किया है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम देखते हैं कि ये खानवादा ये खानखा जो है इनका घर ये आले रसूल औलाद अली और गौसे पाक की औलादें हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिनसे अहले सुन्नत को फ़रोग मिली है, इंसानियत को फ़रोग मिली है। इन्होंने दर्ज दिया है कि काफिर भी आए हमारे दर पर वो आरामगाह हासिल कर सकता है, किसी वजह से शेर और किसी वजह से तफरीक़ा नहीं फैलाया। इन्होंने अच्छा पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। मैं गुजारिश करता हूँ कि जो आज आप देख रहे हैं कि उर्स एकदम सिंपल तरीके से उर्स हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि खुराफात उर्स में जो खुराफात होते हैं उन खुराफात को बचें, इसलिए कि अल्लाह के वलियों ने कभी भी खुराफात नाच गानों से इस तरह से कुछ भी उन्होंने ऐलान नहीं किया है। इसलिए हमें चाहिए कि उनके चर्चों को आम करें, उनके पैगाम कुछ आम करें, उनके घर के जो भी फैज़ान हमें मिला है उसको आम करें और बेहतरीन तरीके से उर्स मनाएं, ताकि उस उर्स में नमाज की भी पाबंदी रहे, शरीयत मुताहरा की पाबंदी रहे, लोग देखकर आपसे कन्विंस होकर आपकी तरफ आते रहें। इस तरह से औलिया की शान भी बढ़ती रहेगी, आपसे लोग मोहब्बत भी करना शुरू करें। बस यही एक मेरा पैगाम है उससे।